تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق حلال ہر انسان کی، ہر ذی روح کی ضرورت ہے، خواہ وہ جانور ہو، پرندہ ہو یا درندہ ہو یا بنی نوع انسان ہو اشرف المخلوقات میں سے، یا جنات ہوں، ان سب کی جو اہم ضرورت ہے اس میں سے ایک رزق حلال بھی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی رزق دیتے ہیں، پرندوں کو بھی دیتے ہیں، جانوروں کو بھی دیتے ہیں، درندوں کو بھی دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں، جو کوئی کاروبار نہیں کرتے، جو بالکل کچھ نہیں کماتے، لیکن اللہ کی ذات پہ ان کا بھروسہ اور توکل ہے، ان کے بھی مقدر کا رزق انہیں مل کے رہتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے، ہمیں جو دنیا میں بھیجا، اور دنیا کے تمام امور جو ہیں وہ اسباب کے ساتھ نتھی کر دیے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہاں ہمیں بغیر اسباب کے بظاہر جو ہے وہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے جو انسان کو رزق دینے میں، عزت دینے میں، دولت دینے میں یا کوئی بھی چیز دینے میں اسباب کی بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے چونکہ دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہاں پر رزق حلال کے لیے ہمیں ہر اچھا، ہر جائز ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو رزق حلال کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور حد الوسع محنت کے ساتھ جتنی بھی انسان اپنے حیثیت کے مطابق محنت اور کوشش کر سکتا ہے رزق حلال کے لیے وہ ضرور کرے۔ باقی جو نتیجہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دے، توکل اللہ پہ کرے، بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اوپر کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے مقدر کا رزق مجھے آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ اس توکل اور بھروسے کے ساتھ انسان رزق حلال کے لیے حلال ذریعہ اختیار کرے اور محنت اور کوشش کرے، اور ساتھ اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھے اور اللہ سے دعا کرے۔ رزق حلال کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل جو مسنون ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا مبارک عمل ہے، وہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں۔ وہ ہے فرشتوں کی تسبیح۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، دنیا مجھ سے منہ موڑ گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے آقا و مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے فرشتوں کی جو مجھے پڑھنی چاہیے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، تو یہ پڑھا کرو۔ وہ صحابی چلے گئے اور چند دنوں کے بعد پھر حاضر خدمت ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں، اور یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کو آپ یقین سے پڑھیں۔ فجر کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھیں، صبح و شام بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 2 وقت آپ اس کو پڑھیں، ایک ایک تسبیح صرف 100 بار، 5 منٹ کا عمل ہے، صبح بھی ایک تسبیح پڑھ لیجئے، شام کو بھی پڑھ لیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کو ضرور کیجئے، اور آگے دوسرے مسلمانوں کو بھی بتائیے، سب کو یہ شیئر کیجئے، اور تاکہ ایک صدقہ جاریہ ہمارے لیے بھی بنے اور آپ کے لیے بھی بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔